السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بڑی اہم خبریں انٹرنیشنلی جو ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. اور خاص طور پہ ایک بہت بڑا اسکینڈل، ایک بہت بڑی سٹوری جس میں پاکستانی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ کمیونٹی جس کا تعلق برطانیہ سے ہے، خاص طور پہ وہ پاکستانی جو وہاں پہ موجود ہیں، جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کرنا چاہوں گا. افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس آئی ہیں. افغانستان کے اندر طالبان کے لیے لگ رہا ہے کہ مشکلات مزید کچھ بڑھنے جا رہی ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں چل رہے آج کل جس طرح ہونے چاہیے، لیکن اب ایک اور مصیبت بھی جو ہے وہ ان کو آنے والی ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں. شیر افضل مروت صاحب کے اوپر جو ہے وہ حالیہ دنوں کے اندر ایک تنقید کا پورا ایک اٹیک جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے کچھ، اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، ریسنٹلی ایک سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے جسے بیسکلی اس کا ٹائٹل جو ہے اگر آپ کہہ سکیں وہ ہے گرومنگ گینگز. یہ گرومنگ گینگز جو ہے وہ بیسکلی ایک معاملہ ہے کیا، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. لیکن اس بیک گراؤنڈ میں جانے سے پہلے یہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ بیسکلی ایلون مسک سے، جو اس وقت ایکس کے یا ٹویٹر کے مالک ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے کافی رائٹ ہینڈ مین ہیں، ان کے بہت بڑے فائنینسر ہیں. انہوں نے ان کو ٹرمپ کی پوری جو الیکشن کیمپین تھی اس میں ان کو کافی سپورٹ بھی کیا، اور اس وقت مطلب وہ کافی پاورفل بن چکے ہیں. بلکہ امریکی پالیٹکس کے بعد اب وہ برطانیہ کی پالیٹکس کے اندر بھی ایک قسم کا انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے، مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس اتنا بڑا ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے اور وہ مطلب دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اپنا اثر و رسوخ بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. سٹارٹ بیسکلی یہاں سے ہوتا ہے کہ ایلون مسک جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر جو برطانوی وزیر اعظم ہیں اسٹیمر، ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور تنقید کا نشانہ اس بات کے اوپر بتاتے ہیں کہ جناب برطانیہ کے اندر ایک بہت بڑا اسکینڈل جو انڈر ایج جو بچیاں تھیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کے حوالے سے جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آیا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر. اور جو موجودہ وزیر اعظم ہے ان کے اوپر یہ الزامات جو ہے ایلون مسک کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں کہ جب یہ ایک وکیل کے طور پہ کام کرتے تھے تو ان کو جس طرح ان واقعات کی روک تھام کے لیے قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی، کیسز میں جتنا ان کو پرویکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا ہے. اچھا، اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر اس کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں اس سٹوری کو ڈسکس کیوں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. یہ بیسکلی ایک ٹویٹ ہے جو آج سے چند دن پہلے 8 جنوری کو ہوئی، اور اس میں بیسکلی جو لفظ استعمال کیا جا رہا تھا، یہ پہلے میں آپ کو وہ سٹوری بتاتا ہوں، پھر میں میرے خیال میں یہاں پہ آتا ہوں. بیسکلی یہ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ یو کے اندر مختلف شہروں کے اندر وہاں پہ یہ خبر سامنے آئی کہ ہوتا کیا ہے کہ بہت سے جو کئی ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے مختلف ریسٹورنٹس وہاں پہ کھولے ہوئے ہیں، اور یا ریسٹورنٹس ہیں یا ان کے مختلف قسم کے کوئی کام ہیں. اس میں سے ایک سٹوری میں مثال کے طور پہ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک پاکستانی وہاں پہ صاحب تھے، میں ان کا نام مطلب نہیں لینا چاہ رہا. وہ ان کا جو ریسٹورنٹ تھا وہ کسی وہاں پہ جو پبز وغیرہ ہوتی ہیں جہاں پہ شراب نوشی ہوتی ہے اس کے قریب تھا. اور وہاں پہ لوگ جو ہے جب رات کو جو ہے وہ شراب نوشی کرتے تھے تو اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ جاتے تھے. ایک دفعہ جو ہے وہ اس طرح یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک انڈر ایج بچی، چھوٹی بچی جو جس کی عمر کو 12 13 14 سال کی بچی ہوگی، وہ وہاں پہ گئی ان سے وہاں ان کے ریسٹورنٹ میں، اور اس نے کہا کہ جی میں نے برگر کھانا ہے میں نے. جب اس کے لیے برگر آیا تو انہوں نے کہا کہ جی پیسے، اس نے کہا جی پیسے نہیں ہیں میرے پاس. تو انہوں نے وہ اس کو ویسے ہی وہ کھانا دے دیا. اگلے دن وہ پھر آئی، انہوں نے پھر اس کو کھانا دیا. اس کے تیسرے دن پھر اس کو کھانا دیا. اور اس طرح اس بچی کے ساتھ جو ہے یہ جو بزنس مین تھا یا جو پاکستانی تھا، اس نے تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے، اور بات جو ہے وہ جنسی تعلقات تک جو ہے وہ چلی گئی. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ برطانیہ کے اندر خاص طور پہ 18 سال سے کم عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں، آپ ان کی کنسنٹ کے ساتھ بھی، ان کی اجازت کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں رکھ سکتے. لیکن انہوں نے یہ کیا. اب اس میں بیسکلی ہو یہ رہا تھا کہ آپ ان کو فیور دے رہے تھے، ان کی مطلب کوئی کھانا کھا لیا یا ان کے اندر شراب نوشی کی عادت ہوتی ہے، ان کو اس طرح جو ہے وہ ایڈوانٹیجز ان کو دے دیے. اچھا، اس طرح یہ جو ایڈوانٹیجز دینے والی چیز تھی، اس بچی نے اس طرح اور اپنی سہیلیوں کو بھی بلانا شروع کیا، کلاس فیلوز کو، اپنی عمر کی جو بچیاں تھیں ان کو بھی بلانا شروع کیا. اور وہاں پہ جو پاکستانی یہ جو بزنس مین تھا
یہ یہ جس کا ریسٹورینٹ تھا, اس نے بھی اپنے مزید دوستوں کو بیچ میں شامل کرنا شروع کر دیا, اور اس طرح یہ پورا ایک گینگ بن گیا. اور یہ گینگ بن کے جو ہے وہ ان چھوٹی بچیوں کا, جو انڈر ایج بچیاں تھیں, ان کا جنسی استحصال کرتا تھا, اور ان کو ان فیور میں جو ہے وہ یہ چیزیں دیتا تھا. کبھی کوئی شراب کی بوتل دے دی, کبھی کھانا کھلا دیا, کبھی کوئی اور گفٹ دے دیا. اور یہ پتہ لگا کہ یہ اس طرح کی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ تو میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ انگلینڈ کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے یہ خبریں آئیں کہ وہاں پہ بھی یہ اس طرح ہوتا رہا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو بچیاں ہوتی تھیں, ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا تھا وہ بڑے غریب متوسط طبقے سے جو ہے ان کا تعلق ہوتا تھا. اور جو شہر, جن شہروں میں, اس میں روتھرہم کا ایک شہر ہے, وہاں پہ یہ واقعات رپورٹ ہوئے, راچ ڈیل کے اندر بھی یہ واقعات رپورٹ ہوئے, آکسفورڈ, برسٹل. اور یہ میں جب آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ تو یہ اس کا صرف پچھلے چند مہینوں یا سالوں سے نہیں, یہ پچھلے 4 دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. یعنی 40 سال سے یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی تھیں کہ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اس طرح کاروباری افراد جو ہے وہ اس طرح کی جو وہاں کی انگریز یا گوری جو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی جو بچیاں ہوتی تھیں, ان کا اس طرح جنسی استحصال جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور الٹیمیٹلی پھر یہ رپورٹ ہوا, یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوئیں, اور وہ لوگ جو ہے وہ پکڑے جانا شروع ہو گئے, اور ان کے خلاف قانونی کارروائیاں بھی جو ہیں وہ شروع ہو گئیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایک یہ ڈیمانڈ بھی آنا شروع ہوئی کہ جناب ان کے اگینسٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ پرو ایکٹیو ایکشن ہونا چاہیے. پولیس کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگنا شروع ہوئے کہ جناب پولیس جو ہے, چونکہ یہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, پاکستانی کمیونٹی ہے, تو اگر صرف انہی کے خلاف اس طرح ایکشن شروع کر دیا تو یہ نہ ہو کہ امپریشن یہ آئے کہ جناب پوری پاکستانی کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, اب اس ساری چیز کے اندر جو سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ جی ایشین گرومنگ گینگز کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا. تو یہ ایک پریانکا چترویدی ہیں, جن کا جو ہے وہ بھارت کے اندر شیو سینا سے بھی تعلق واسطہ جو ہے وہ بنتا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اور 8 جنوری کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی ریپیٹ آفٹر می, دے آرنٹ ایشین گرومنگ گینگز بٹ پاکستانی گرومنگ گینگز, وائی شوڈ ایشینز ٹیک دا فال فار ون ایبسولوٹ روگ نیشن. اچھا, وہ اپنی کھلوس نکال رہی تھی پاکستان کے خلاف کہ جناب آپ ان کو جو ہے نا ایشین گرومنگ گینگز مت کہیں, ان کو پاکستانی کہیں, کیونکہ یہ سارے پاکستانی ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. ایلون مسک نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا ٹرو, کہ ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پاکستانی کہنا چاہیے ان سب کو. جبکہ حقیقت یہ ہے, جو اس میں جو بعد میں ڈیٹیل آتی ہے, کہ یہ جس قسم کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے یا یہ جو جرم ہے, یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. اس پہ مرتضی علی شاہ صاحب جو جیو کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, یو کے سے ہی رپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا ڈیئر ایلون مسک, ریڈ دس ٹو ایجوکیٹ یور سیلف, نو فیکٹس, not raise lies about Pakistanis, and please apologize for demonizing a whole nation. The data shared by the government shows that 85% of suspects in group-based offences are white. کہ جی 85% یہ جو گینگز کے طور پہ جو یہ حرکتیں ہوتی ہیں وہ گوری چمڑی والے کرتے ہیں, گورے کرتے ہیں اس قسم کی حرکتیں. while 7% are Asians, صرف 7% اس میں سے جو ہیں وہ ایشین ہیں. ایشین سے مراد کی ہمارے یہاں کے جو تعلق رکھنے والے, ایشیا سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں. اینڈ 5% are black, اور 5% جو ہے وہ سیاہ فام کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور اس میں وہ جو ایشین ہے 7%, ان 7% میں سے بھی 2% جو ہے وہ پاکستانی ہیں. اس پورے اوور آل جو کرائم کا جو ڈیٹا سامنے آتا ہے اس میں سے 2% جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. لیکن بھارت کی سائڈ سے جو ہے وہ بیسکلی یہ موو اس لیے یہ کروائی جا رہی ہے کہ اس کو پورے کے پوری چیز کو جو ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ نتھی کر دیا جائے. پتہ یہ لگا کہ یہ جو جنسی استحصال کا بھی یہ جو معاملہ ہے یہ صرف پاکستانی کمیونٹی تک جو ہے وہ صرف نہیں ہے, یا پاکستانی کمیونٹی کے وہ بھی چند افراد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, یہ اور بھی جو وہاں پہ کمیونٹیز ہیں ان کے اندر بھی اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ چھوٹی بچیوں کو جو ہے اس طرح ان کا جنسی استحصال چھوٹے چھوٹے فیورز کے بدلے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر مطلب ایلون مسک کا سب سے پہلی بات تو یہ جو رول ہے کہ وہ ایک سوشل میڈیا کا کنگ ہے اس وقت, اتنا بڑا پلیٹ فارم اس کے پاس ہے, اور اس کے بعد وہ صرف امریکہ کی پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ نہیں استعمال کر رہا, بلکہ برطانیہ کے وزیر اعظم تک کے اوپر تنقید کر رہا ہے, اور اپنے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے کر رہا ہے کہ جناب انہوں نے بھی جو ہے وہ جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, لیکن اس ساری چیز کے اندر پاکستان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے, میں اس کو ذرا ایک پاکستانی معاملات کے ساتھ بھی جو تعلق رکھنا جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ایلون مسک کو پچھلے 2 مہینے سے جس نے اپنا سیاسی ابا بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور بیٹھ کے ہر معاملے کے اندر بیٹھ کے انہوں شکایتیں لاندے ہو کہ ایلون مسک ایو ایک ہے کیوں ہے, ایلون مسک
ایک تو ایلون مسک بیٹھ کے آپ کے پورے پاکستانی کمیونٹی کو جو ٹارگٹ کر رہا ہے اور اس کو برانڈنگ کر رہا ہے, اس پہ منہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ اس پہ کسی نے کچھ بولنا ہے کہ نہیں بولنا؟ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے تو ایلون مسک کو ٹک ٹک ٹیگ کر کے تھی شکایتیں لاندے ہو نا بہ کے, کبھی رچرڈ گرنیل کو, کبھی ایلون مسک کو. اور آپ کو تو انٹرنیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ایلون مسک, خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اس وقت یہ پروپوزل بنا رہی ہے کہ جناب ساڈے ادھر نا انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں آ رہی, ایلون مسک سانو تیرا سٹار لنک چاہیے کہ جی وہ ہمیں انٹرنیٹ دے دے تاکہ ساری سپیڈ ٹھیک ہو جائے. تو ایلون مسک بیٹھ کے یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کو جو ٹارگٹ کر رہا ہے, پوری کی پوری پاکستانی کمیونٹی کو اس طرح نام لے کے جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے, اس پہ آپ لوگ کچھ نہیں بولیں گے؟ اس پہ منہ بند ہو جاتے ہیں؟ امریکہ کے اندر, امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بار بار امریکہ بہادر کرنے والے, وہ امریکہ جب یہاں پہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے پابندیاں لگاتا ہے, اتنے جا کے منہ تاڑے بند ہو جاتے ہیں. اس پہ نہیں بولنا ہوتا, اس پہ نہیں بولنا ہوتا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آ رہی, تم پاکستانیوں کو اس طرح ٹارگٹ کر رہے ہو. تو یہ حقیقت ہے, میں یہ ضروری ہے آپ کو بتانا. یہ میں اس لیے میں خاص طور پہ وہ ہمارے ویورز جو پاکستان سے باہر موجود ہیں, جب آپ کو پوری ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے کہ کل کو کبھی کوئی آپ سے اگر انٹریکٹ کرے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے پیچھے نمبرز کیا ہیں, اور کیوں اس طرح پاکستانی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ, ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میں وہ اسٹوری بھی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے طالبان کے حوالے سے. طالبان کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو بتایا تھا کہ ٹی ٹی پی کے جو آپریٹو کیمپس ہیں جو بارڈر کے آس پاس, پاکستان کے بارڈر کے آس پاس جو ہے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, پاکستان نے خود ان کو ٹارگٹ کیا ہے, اور یہ رپورٹڈ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا ہے. جو تیسرا حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا. طالبان حکومت جو ہے وہ اسے کہہ رہی ہے کہ ہوا ہے, پاکستانی سائڈ سے جو ہے اب تک اس کی کوئی کنفرمیشن ہمیں نہیں آئی ہے. لیکن اب صرف طالبان کی لگتا ہے کہ مصیبتیں جو ہیں وہ صرف پاکستان کے بارڈر کے ساتھ نہیں, کیونکہ آپ انڈین انفلوئنس کے ساتھ بہت زیادہ جا رہے ہیں, اور انڈین سیکٹری جو فارن سیکٹری ہیں ان کے ساتھ ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے افغانستان کے طالبان کے جو فارن منسٹر ہیں. ایون ذہن میں رکھیے گا کہ طالبان کی حکومت کو جو ہے وہ بھارت نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا ہوا, لیکن پھر بھی ان کی جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی ہے, اور بھارت جو ہے وہ اب اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہتا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جب ندرن الائنس کی گورنمنٹ یہاں پہ موجود تھی اور طالبان جو ہے وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے, تو بھارت نے مکمل طور پر حامد کرزئی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی الائنس بنائی ہوئی تھی, اور وہ طالبان کے خلاف بنائی ہوئی تھی. اب جب وہ بھارت دیکھ رہا ہے کہ اس وقت ایک سرد مہری چل رہی ہے پاکستان اور طالبان کی حکومت کے درمیان, تو وہ اپنے انٹری پوائنٹس جو ہے بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے, طالبان کے لیے جو ہے وہ امریکہ سے بھی کوئی بہت زیادہ اچھی خبر نہیں آئی ہے. اور خبر یہ ہے کہ امریکی کانگریس جو ہے وہ اس نے ایک بل انٹروڈیوس کیا ہے, اور وائس چیئرمین آف یو ایس کانگریس فارن افیئرس کمیٹی, انہوں نے اس بل کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی طالبان کی حکومت کی جو ایڈ ہے اسے بند کیا جائے, یا اسے بند کیا جائے یا اسے مانیٹرنگ جو ہے اس کی خاص طور پہ شروع کی جائے کہ یہ کس طرح جو ہے یہ سارے پیسے ان کو اتنے آرام سے جو ہے جو مل جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ کے اوپر تو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بہت کرٹیسائز کیا تھا کہ اس نے اربوں ڈالر جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو دیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ ایک پروسیس بنانے کے لیے یہ بل انٹروڈیوس کیا کہ آئندہ اگر ان کو پیسے دیے جائیں, طالبان کو جو ہے اگر آپ پیسے دیے جائیں تو ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے رکھا جائے, اور ان کو ٹارگٹ اور ریوارڈ کے حساب سے جو ہے وہ ان کو پیسے دیے جائیں, ایسے ہی جو ہے وہ پیسے نہیں دینا. تو اب تک جو ایک فری رائڈ چل رہی تھی نا طالبان کی, اس کے اوپر امریکہ بھی جو ہے وہ اب آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے گا 20 تاریخ کو جب ڈونلڈ ٹرمپ آ کے اپنا عہدہ سنبھالے گا تو اس کے بعد اور بھی زیادہ اس کے اندر سختی آ جائے گی, کیونکہ افغانستان کے معاملے کو جس طرح جو بائیڈن نے ہینڈل کیا ہے ابھی تک, ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بہت سویرلی کرٹیسائز کرتا رہا ہے. تو آپ کو ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی کم از کم افغان پالیسی کے حوالے سے. تو میرے خیال میں طالبان کو بھی جو ہے وہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ جس امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک آپ اتنے کمفرٹ زون کے اندر تھے کہ آپ اپنے نیبر یعنی پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے اپنے تعلقات خراب کرنے کے اوپر تلے ہوئے تھے, آپ کو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور جب پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جناب دہشت گردی کی جو کاروائیاں بارڈر کے اس پار سے ادھر ہو رہی ہیں اسے بند کریں, آپ کو بند کرنا پڑے گا. تو میں آئی وانٹ ٹو گیو مائی اوپینین آن دس تھنگ کہ میرے خیال میں پاکستان نے بہت برداشت کیا ہے اس چیز کو, بہت برداشت کیا ہے. مطلب وہ دہشت گردی کا گند جو آپ کے بارڈر کے اس سائڈ پہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے, یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا, کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے کہ پاکستان یہاں پہ جو ہے وہ مختلف آپریشنز کرتا ہے دہشت گردی کی کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے, لیکن بارڈر کے اس پار جو ہے وہ یہ اس قسم کے ایلیمنٹس وہاں سے ادھر آتے ہیں, یہ حرکتیں کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں.
پاکستان نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کسی صورت اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا پاکستان کے اندر. لیکن میرا خیال میں صرف یہ برداشت پاکستان کے اس سائڈ پہ نہیں, پاکستان کے بارڈر کے اس سائڈ پہ نہیں, پاکستان کے بارڈر کے اس سائڈ پہ بھی برداشت نہیں کی جائے. وہاں پہ بھی آپ کو ایکشن اسی طرح ہی لینا پڑے گا, اینڈ نو میٹر واٹ ہیپنس. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پاکستان نے یہ بندوقیں, یہ میزائل جو ہے نا, وہ ڈانڈیا کھیلنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی. آپ کو ان کو استعمال کرنا پڑے گا جب آپ کو اپنی حفاظت کی ضرورت ہے. کیونکہ اس طرح تو آپ کے یہاں پہ مثال کے طور پہ ابھی میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ جناب جو ٹی ٹی پی ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ جناب جو پاکستانی افواج ہیں ان کے جو بزنس پروجیکٹس ہیں اب ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. مطلب جو فوجی فرٹیلائزرز اور یہ جو عسکری بینک ہو گیا یا اس قسم کے جو مختلف ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تو میں ویسے میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ یار یہ اس قسم کا اعلان تو پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کر رہے تھے کہ جناب ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اب ٹی ٹی پی بھی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, وہ تو کہہ رہی ہے ہم ٹارگٹ کریں گے انہیں. تو اگر آپ کے اداروں کے حوالے سے اگر اس قسم کی جو ہے وہ روش پائی جاتی ہے تو پہلی بات تو پی ٹی آئی کو اپنے پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے ایلیمنٹس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. یہ جو بار بار کہتی ہیں ہم ان سے بات کریں گے, ہم ان سے بات کریں گے, آپ کو اپنے آپ کو ان سے ڈس ایسوسیٹ کرنا پڑے گا. اینڈ ڈونٹ ڈو دوز تھنگس جو وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے, وہ کہتے ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. دونوں کے انٹرسٹ کتنے الائن ہونا شروع ہو گئے ہیں آپس میں. تو پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. پہلے ہی آپ نے سول نافرمانی کے حوالے سے جو کال دی وہ بری طرح پٹ گئی, بری طرح. وہ ریمیٹنسز کے حوالے سے میں آلریڈی اپنے پچھلے ویلاگ میں بات کر چکا ہوں کہ اس کے جو نمبرز آئے وہ پی ٹی آئی کے لیے امبیرسنگ تھے کہ آپ کی کال کے اوپر کسی نے دھیان نہیں دیا. اور میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی نہیں دے گا, آپ دیکھ لیجیے گا. اور وہی ہوا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ جی عمران خان صاحب نے کہہ دیا پیسے بھیجنا بند کر دیں, اچھا جی بھیجنا بند کر دیں, کہ دعاواں بھیجنا شروع کر دیے. پھر گھر چلنے کس طرح, فیسیں بھرنی کس طرح, ہاسپٹل کے بل کس طرح بھرنے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے, میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھ رہا تھا شیخ رضا مروت صاحب کے حوالے سے. شیخ رضا مروت صاحب کے حوالے سے جو ہے پچھلے 2 دن سے ایک بڑی وہ کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے. اور وہ کیمپین بیسیکلی سٹارٹ ہوتی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, وہ ایک انٹرویو کے اندر جو ہے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس کے بعد شیخ رضا مروت صاحب جو ہیں وہ ان کو جواب دیتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کل ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے شیخ رضا مروت صاحب کے حوالے سے کہا کہ ہاں ان کی بڑی خدمات ہیں, اور لیکن میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کچھ مت بولیں, لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا. ابھی تک پی ٹی آئی نے آفیشلی اس کو اناؤنس نہیں کیا ہے میرے خیال میں, لیکن اڑتی اڑاتی خبر یہ ہے کہ شاید ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا ہے. وی ناٹ شیور اباؤٹ دس. لیکن ایک اور چیز جو میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ بہت سے یوٹیوبرز جو ہیں وہ اب شیخ رضا مروت صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ ان کو رکھا ہوا تھا. اور مطلب لوگ گواہیاں دے رہے ہیں کہ جناب شیخ رضا مروت جو ہے یہ تو جلسے کرتے تھے تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا, اور ان کو نہیں روکا جاتا تھا, باقی سب کو روکا جاتا تھا, اور ان کو کیوں نہیں روکا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا اور اسٹیبلشمنٹ ان کو فیسیلیٹ کرتی تھی. تسی سچ کہہ رہے ہو گے, میرے خیال میں آپ سچ بول رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت کیوں نہیں بولے, اس وقت کیوں نہیں بولے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ شیخ رضا مروت جب اس وقت جلسے کر رہے تھے, جب ان کو اگر آپ کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا, یہ سب کچھ ہو رہا تھا, یہ اس قسم کے انکشافات اتنے مہینوں کے بعد کیوں ہوتے ہیں یا اتنے سالوں کے بعد کیوں ہوتے ہیں, یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. مطلب کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجود تھا, اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, یہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبر صحیح کہہ رہے ہوں گے, میں ان کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. حضور اعلیٰ اس وقت کیوں نہیں بولتے, یہ اس وقت آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے جب ایک آدمی جب اس وقت جلسے کر رہا ہوتا ہے, جب اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یا اس کے لیے رستہ کلیئر کیا جا رہا ہوتا ہے, اس وقت ہمیں کیوں نہیں بتاتے آپ. یہ ساری باتیں آپ کو تبھی کیوں پتہ لگتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جب وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا. یہ آج جس فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے اتنا آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں, فیصل واڈا جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ, اچھا جی ٹھیک ہے, تسی اے بھی صحیح کہہ رہے ہوگے, میں تہاڈے نال ہی چلنا, تسی صحیح کہہ رہے ہوگے. اے حضور اعلیٰ 2018 کے بعد سانوں کیوں نہیں دسیا سی, 2018 19 20 ہمیں اس وقت کیوں نہیں بتائی یہ بات. یہ جب آپ لوگوں نے کسی کو دھکا دینا ہوتا ہے یا چوک کے باہر سٹنا ہوتا ہے تو اس ویلے سانوں کیوں دس دیو اے تے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا, میں پی ٹی آئی کے تمام لونڈے لپاڑوں سے درخواست کروں گا, حضور اعلیٰ آج کی ایک لسٹ نکال کے ہمیں ہاتھ میں پکڑا دیں, سب کی بتا دیں.
آج کی بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتا تو ہو کہ آپ کی نظر میں یا آپ کی اطلاعات کے مطابق یا آپ کی خبر کے مطابق کون کون سے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنڈ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں. بتائیے, نام لیجیے ان کے. ہواؤں کا رخ دیکھنے کے بعد کیوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں ہن ٹائم آ گیا ہے ادا دسندہ کہ جناب ہے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. اور دوسری بات, میری ایک اور بڑی مدبانہ قسم کی گزارش, بڑی ریکویسٹ ہے, کریں اور شیئر آف دا مروت کو ٹارگٹ کریں, باقیوں کو بھی کریں, آئی ڈونٹ کیئر, اپنا بھی دسو کہ کون کون سا یوٹیوبر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لائن لیتا رہا ہے, فائلیں دیکھتا رہا ہے, تصویریں دیکھتا رہا ہے, ویڈیوز دیکھتا رہا ہے, ایویڈنسز دیکھتا رہا ہے, ان کے میس کے دورے کرتا رہا ہے, ان کے دفاتر کے دورے کرتا رہا ہے. اپنا بھی رکھیں, قرآن مجید سامنے رکھیں, ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائیں, پتہ لگے نا. باقیوں کے نام بھی بتائیں, کون ہیلی کاپٹر کے چکر لگاتا رہا ہے, کون کس کے لیے ٹورز فیسیلیٹیٹ کیے جاتے تھے, کس کے لیے خاص میٹنگز جو ہیں وہ ارینج کی جاتی تھی, کس کے لیے سیکیورٹی ارینج کی جاتی تھی, کہ ساڈا ایسٹ ہے, ایدی حفاظت کرنی ہے. عجیب لگتا ہے, بہت عجیب لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لائنیں لینے والے اب دوسروں کے اوپر بیٹھ کے اس قسم کے جو ہے وہ جملے کستے ہیں کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ ابھی بھی صحیح کہہ رہے ہوں گے لیکن پورا صحیح نہیں کہہ رہے, پوری بات صحیح بتائیے کہ کون کون رہا ہے اور کون کون ہے. ابھی لسٹ جاری کر دیں, 2 3 4 5 6 مہینے بعد, سال بعد یہ کہنا کہ جناب اے بندہ جی جناب میں نے تو پہلے ہی پتا سی یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا کیا فائدہ. ابھی بتائیں نا, ابھی بتائیں کون کون ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.